بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ عالم کے صفحات عورت کے رنگا رنگ کردار سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک طرف وہ دنیا کے اولین قتل کی وجہ بنی اور دوسری طرف نسل انسانی کی بقا کی ضامن بھی ہے۔ اگر ماں کے کردار میں ہو تو جنت ہے، بیوی کے کردار میں ہو تو شوہر کے لیے باعث سکون، بہن ہو تو بھائی کے لیے ڈھال اور بیٹی ہو تو باپ کی آبرو ہوتی ہے۔ عرض اس دنیا نے عورت کے سینکڑوں کردار دیکھے ہیں، مگر یہ مسئلہ ہر دور، ہر قوم، ہر ملک میں زیر بحث ہے کہ معاشرے میں عورت کا اصل مقام کیا ہے۔ موجودہ دور میں مغربی تہذیب نے خواتین میں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ وہ خود کو گھر کی چار دیواری تک محدود نہ کرے، بلکہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے اور ملک کی ترقی میں حصہ لے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ جس طرح مرد عزت احترام کا حقدار ہے، اسی طرح عورت بھی عزت احترام کی حقدار ہے۔ اسلام نے معاشرے میں عورت کا مقام متعین کرنے کے سلسلے میں فطرت کو پیش نظر رکھا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے دونوں کو یکساں معاشرتی درجہ دینے کے ساتھ ساتھ الگ دائرہ عمل بھی متعین کر دیا ہے۔ اس کے مطابق گھر کے اندر کی زندگی کا نظام عورت کے سپرد ہے اور گھر کے باہر کے تمام معاملات مرد کے ذمے ہیں۔ چنانچہ فرمان خداوندی کے مطابق مرد کی حیثیت خاندان کے حاکم اور معاشی کفالت کی ذمہ داری کی ہے، جبکہ عورت کا فرض شوہر کی اطاعت اور اس کی آبرو، مال و دولت کی حفاظت کرنا ہے۔ الغرض اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر ایک کو عبادت اخلاق کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پہ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی وضاحت اس طرح فرمائی، بلا شبہ عورتیں حقوق انسانیت میں مردوں کے برابر ہیں۔ اسلام نے ازدواجی زندگی کے لیے نکاح کے مسئلے میں بھی عورت کو اقرار اور انکار کی اسی طرح آزادی دی ہے جس طرح مرد کو دی گئی ہے۔ اسلام میں مرد کو طلاق اور عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے۔ دیگر مذاہب اسلام کے خلاف عموماً یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری تک محدود رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے تمام دعوے اور پروپیگنڈے غلط اور جھوٹ ہیں، کیونکہ اسلام ایک نہایت وسیع مذہب ہے۔ اسلام میں بھی عورت کو مرد کے برابر حقوق سے نوازا گیا ہے۔ عہد رسالت میں خواتین کا معاشی کام کرنا ایسے تمام جھوٹے دعووں کا منہ توڑ جواب ہے۔ عہد رسالت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ سوت کاٹنے میں مہارت رکھتی تھی۔ اسی طرح دور اول میں خواتین ضرورت پڑنے پر کھیتوں میں کام کاج کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مسلم خواتین تجارت، کاروبار کے معاملات بھی چلاتی تھی، اور کہیں سے ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو ان کاموں سے منع کیا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا سلسلہ بہت وسیع تھا۔ وہ شام کے تاجروں سے لین دین کرتی تھی اور ان کا شمار مکہ کے معروف تاجروں میں ہوتا تھا۔ نکاح سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا سامان تجارت لے کر جاتے تھے۔ عہد رسالت میں مسلم خواتین نے جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ کچھ مسلم خواتین نے درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ لہٰذا ایسی تمام مثالیں تاریخ اسلام کا اہم حصہ ہیں اور ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام میں عورت کو گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ خاندان کی بقا کے لیے کام بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کام سے ان کی عزت اور حرمت مجروح نہ ہوتی ہو۔ اسلامی تاریخ کی مثالیں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر کام کر سکے، مگر اسے اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ اس کام سے اس کے بنیادی فرائض میں کوئی خلل پیش نہ آئے اور اس کا خاندانی نظام نہ خراب ہو۔ معاشرے میں عورت کا اصل مقام تو اس کا گھر ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے گھر کی چار دیواری سے باہر فلاح و بہبود اور معاشرے کے کام کر سکتی ہے، جس سے اس کا مقام پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اس طرح اس کے گھر کے آنگن میں بھی اجالا رہے گا اور گھر سے باہر بھی دنیا روشن ہو جائے گی۔ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے، کسی اور مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سوچئے خواتین کو اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔